السلام علیکم ناظرین، محفوظ ٹریولنگ ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وائی ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف از رپورٹڈ ایبسینٹ بائی ای ایم اے امپلائیز۔ معزز اساتذہ کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے رہ نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ آئی ڈی پی ایس اسکور کارڈ میں اسٹاف اٹینڈنس کے انڈیکیٹر میں 100% اسکور حاصل کر سکتے ہیں، جن خواتین و حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ خواتین و حضرات، اگر ٹیچنگ یا نان ٹیچنگ سٹاف کی اگر اٹینڈنس رجسٹر میں حاضری لگی ہوئی ہے اور وہ فزیکلی موجود نہیں ہیں تو ای ایم اے امپلائی ان کو ایبسینٹ ہی مارک کرے گا، کیونکہ آپ کی جو حاضری ہے وہ فزیکلی حاضری سے مشروط ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹیچرز حضرات اکثر گلا کرتے ہیں کہ ہم تو سی لیو پر تھے لیکن ای ایم اے امپلائی نے ہمیں ایبسینٹ رپورٹ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ ایبسینٹ رپورٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کیجول لیو لینے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل سے اپروو کروانی پڑتی ہے، اور ایز پر رول ایوری اپلیکیشن شوڈ بی اپرووڈ بائی دی امیڈیٹ سپیریئر اتھارٹی۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس آپ نے اپلیکیشن کو اپروو بھی کروایا ہوا ہے اور وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں ہے اور آپ نے اٹینڈنس رجسٹر میں سی لیو بھی لکھا ہوا ہے تو لازمی بات ہے کہ ای ایم اے کا جو امپلائی ہے وہ آپ کو سی لیو ہی مارک کرے گا۔ لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے اٹینڈنس رجسٹر میں سی لیو لگائی ہوئی ہے اور آپ کی اپلیکیشن اپروو نہیں ہے، اس صورتحال میں آپ کو ای ایم اے کا امپلائی ایبسینٹ مارک کرے گا، کیونکہ اپلیکیشن جو ہے وہ لازمی اپروو ہونی چاہیے اور ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل جو ہیں ان کو اوپر ایلوڈ لکھنا چاہیے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپروو بھی کی ہوئی ہے اور اٹینڈنس رجسٹر کے اندر سی لیو بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ٹیمپرڈ ہے۔ ٹیمپرڈ کا مراد یہ ہے کہ اگر اس میں سے آپ نے مثال کے طور پر 6 تاریخ کی چھٹی لینی ہے تو آپ 5 کو ہی 6 بنا دیں، تو اس سے یہ تاثر لیا جائے گا کہ یہ اپلیکیشن آپ نے آج نہیں لکھی بلکہ کل کی لکھی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو ایبسینٹ ہی مارک کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن بھی لکھی ہوئی ہے لیکن آپ کا جو اٹینڈنس رجسٹر کے اندر جو کالم ہے وہ بلینک کالم ہے، اس صورت میں بھی آپ کو ای ایم اے کا امپلائی ایبسینٹ ہی مارک کرے گا، کیونکہ اٹینڈنس رجسٹر کا اندر جو کالم ہے وہ سی لیو ریڈ پین سے فل ہونا چاہیے۔ اور ایک اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اپرووڈ بھی ہے اور وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن، لیکن جب مانیٹر جاتا ہے اسکول میں، لیٹ سپوز 11 بجے جاتا ہے، تو ہیڈ ماسٹر صاحب اس وقت جو ہے وہ سی لیو لکھ رہے ہوتے ہیں، تو آن سپاٹ اگر وہ سی لیو لکھیں گے تو تب بھی ای ایم اے امپلائی جو ہے وہ ایبسینٹ ہی مارک کرے گا، کیونکہ ایز پر رول آدھے گھنٹے اسکول لگنے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہ تمام انٹریز کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن اپرووڈ بھی ہے، آپ نے اٹینڈنس رجسٹر کے اندر ٹیمپریری پین کے ساتھ اگر آپ نے یا کلر پینسل کے ساتھ آپ نے سی لیو لکھا ہوا ہے اور اگر اس کو اگر عام اریزر سے مٹایا جائے اور وہ مٹ جائے تو تب بھی ای ایم اے کا امپلائی آپ کو ایبسینٹ ہی مارک کرے گا۔ ایک اور صورتحال یہ ہے کہ اگر آدھے گھنٹے کے بعد لیٹ سپوز 7:30 بجے اسکول لگتا ہے اور 8 کے بعد 8:15 یا 8:30 بجے جو ہے وہ کوئی اسٹاف ممبر آ جاتے ہیں تو ان کی ارائیول ٹائم وہی والی جس وقت وہ آتے ہیں وہ لکھیں گے اور ان کو لیٹ کمر مارک کیا جائے گا۔
ایک اور صورتحال یہ ہے کہ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ پرائمری کے، وہ اگر چھٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ جتنی بھی کیجول لیو کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کریں گے، اور ساتھ میں ایک اور چیز جو آرڈر بک ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد فلاں جو سٹاف ممبر ہیں وہ اسکول کے نظم و نسق کے ذمہ دار ہوں گے، تو وہ بھی لکھ کر جائیں گے۔ اگر وہ آرڈر بک نہیں ہوگی تو تب بھی ان کو ایبسنٹ ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ ان کی اپلیکیشن تو اپرووڈ ہوگی نہیں، کیونکہ ڈی او آفس تو کیا پتہ ہے بہت دور ہو، تو اس لیے جو آرڈر بک ہے اس کا بھی ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ایک اور صورتحال یہ ہے کہ اگر کچھ حضرات سٹاف ممبر ایسے ہیں کہ جن کو آفیشیل کام کے سلسلے میں کوئی اور جاب ان کے ذمہ لگائی جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر ان کو پولیو ڈیوٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے، ایگزام ڈیوٹی کے لیے، سی پی ڈی ٹریننگ کے لیے، انڈکشن پروگرام کے لیے، الیکشن کے لیے بھیجا جاتا ہے، یا کسی سروے کے لیے، یا وہ کوارنٹائن ہے ڈیو ٹو کووڈ-19، اگر وہ کوارنٹائن ہے تو انہوں نے کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا ہوگا تو وہ میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ اپنے اسکول میں رکھیں گے۔ باقی جتنے بھی باتیں میں نے کی ہیں، ایگزام ڈیوٹی، انڈکشن پروگرام وغیرہ وغیرہ، تو اس سلسلے میں ان کے لیے ایک لیٹر جاری کیا جاتا ہے، اس لیٹر میں ان سٹاف ممبر کا نام ہوگا، تو ان سٹاف ممبر کو چاہیے کہ وہ اسکول چھوڑتے وقت وہ لیٹر اپنے اسکول کے اندر رکھیں، تاکہ جب ای ایم اے امپلائی آئے تو ایز اے پروف وہ ان کو پیش کر سکیں۔ اگر یہ لیٹر نہیں ہوگا تو تب بھی ای ایم اے کا جو مانیٹر ہوں گے وہ ان کو ایبسنٹ ہی تصور کریں گے۔ ایک اور بہت ہی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ ایسے ان کاموں کے علاوہ کچھ کام اگر کسی اسٹاف کے ذمے لگائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی کلرک ہیں ان کو اکاؤنٹ آفس بھیجا جاتا ہے، یا ڈی او آفس جب بھیجا جاتا ہے، یا بجٹ کے لیے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب ہیں وہ آرڈر بک لکھیں گے اور کہیں گے کہ میں فلاں صاحب کو اس کام کے سلسلے میں اکاؤنٹ آفس بھیج رہا ہوں، تو وہ جو ان کی جو آرڈر بک ہوگی وہی آفیشیل ڈاکومنٹ سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ان کے علاوہ کوئی ٹیچر ہیں جی، وہ بکس لانی ہے، کوئی شجر کاری کے لیے جو ان کا جو فارسٹ کا آفس ہے وہاں سے پودے لانے ہیں، اور ہزاروں کام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل صاحب جو ہیں وہ آرڈر بک کریں گے، تو تبھی وہ اس کو جو ہے نا آفیشیل ڈاکومنٹ مانا جائے گا۔ آخر میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپرووڈ بہت دیر سے ہوتی ہیں، جسٹ لائک میڈیکل لیوز، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت ہی دیر سے ڈائریکٹوریٹ سے یا ڈی او آفس سے اپروو ہوتی ہیں، تو وہ جب تک اپروو ہو کے آتی ہیں تب تک مریض ٹھیک ٹھاک ہو کر اسکول میں دوبارہ حاضری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ جتنے بھی ٹیچرز حضرات ہیں یا جو سٹاف ممبرز ہیں وہ اپرووڈ ڈاکومنٹس نہیں بتاتے، بلکہ وہ ڈاکومنٹس بتائے ہیں کہ یہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ایز پر رول تو مانیٹرز ان کو ایبسنٹ ہی مار کریں گے کیونکہ وہ اپرووڈ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو رپورٹ ہوتی ہے یہ ڈی او آفس میں ہی جاتی ہے، تو اگر ان کے پاس کیس پہلے سے موجود ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کو ایگزانوریٹ کر دیں گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ حرف آخر نہیں ہوتا، یہ اگر یہ سمجھتے ہیں ڈی او آفس والے کہ یہ واقعی اس ایلیجبل تھا تو وہ اس کو ایگزانریٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں دوبارہ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ شکریہ۔